الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے نوجوان ساتھیوں، کل جو درس قرآن ہوا اس میں آپ حضرات نے اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں اور اپنے مقاصد کے حصول میں اللہ ہی سے مدد طلب کرنا، اللہ ہی سے مدد چاہنا، یہ سیکھا. اور سب سے اہم اور ضروری چیز جو کہ سورہ فاتحہ کا لب لباب ہے، راز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں کو صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا تعلیم فرمانا. ہم نے کل کافی تفصیل کے ساتھ ہدایت اور ہدایت کے درجات پر روشنی ڈالی. آج کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ آخر سیدھا راستہ کیا ہے اور کون سا راستہ سیدھا ہے کہ جہاں چل کر اور جس کو اپنا کر ہم کامیابی پا سکتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں. پہلے آپ قرآن کریم کی آیت اور ترجمہ سماعت فرمائیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب کیا گیا، آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہیں ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے گم ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے. ترجمہ ہو گیا. اب سب سے پہلے ہم سمجھیں گے سیدھا راستہ ہماری زبان میں کسے کہتے ہیں، پھر ہم دین کی زبان میں سمجھیں گے، قرآن کی زبان میں سمجھیں گے. ہماری زبان میں سیدھا راستہ کہتے ہیں اس راستے کو کہ جس راستے میں موڑ نہ ہو بلکہ بالکل سیدھا ہو، کوئی موڑ نہ ہو. اور قرآن میں جو صراط مستقیم فرمایا گیا ہے اس سے مراد وہ سیدھا راستہ ہے کہ دین کے اعتبار سے اس راستے کو اپنایا جائے کہ اس میں افراط اور تفریط نہ ہو. افراط اور تفریط کسے کہتے ہیں؟ تفریط بولتے ہیں کہ دین کے کسی معاملے میں، شریعت کے احکام میں اور دین کے کسی بھی پہلو میں کوتاہی سے کام لینا، اس عمل کا جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، اس کو اس کی حیثیت سے گرا دینا. اور افراط بولتے ہیں کہ دین میں زیادتی کرنا،
اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر اس کو اس طرح پیش کرنا کہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہ ہو، یعنی دین کے معاملات میں غلو کرنا، یہ افراط و تفریط کا ایک سمپل مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دین کا وہ راستہ جو افراط اور تفریط سے پاک ہو، ایسا نہیں، معتدل راستہ، درمیانی راستہ اپنانا، افراط اور تفریط والا راستہ نہیں کہ جس کا کوئی دھڑائی نہ ہو، کہ دین کے اندر زیادتی اس طور پر کر دینا کہ وہ شریعت کے منشا کے خلاف ہو جاوے، یا دین اور احکام شرعیہ کے سلسلے میں اس قدر کوتاہی اور غفلت سے کام لینا کہ دین کی اس چیز کا کوئی مقام ہی نہ رہے۔ لہذا بتایا گیا کہ دین کا جو درمیانی راستہ ہے وہ اپناؤ، وہ ہے صراط مستقیم۔ اب صراط مستقیم کی تعین کیسے ہوگی؟ ہم کیسے جانیں گے کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے؟ اور صراط مستقیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی 2 آیتوں میں متعین کیا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اس میں اللہ نے سیدھے راستے کو مثبت انداز میں، پوزیٹیو انداز میں بیان کیا ہے کہ آپ سیدھا راستہ اگر تلاش کر رہے ہو تو ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھو اور ان لوگوں کے طریق کو دیکھو جن پر میں نے انعام کیا ہے، جن پر میرا فضل ہوا ہے۔ یہ اللہ نے سیدھے راستے کی تعین کی مثبت انداز میں، پوزیٹیو انداز میں، اور آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر منفی انداز میں، نیگیٹو انداز میں بتایا کہ جن لوگوں پر میرا غضب نازل ہوا ہے اور جو لوگ راستے سے بھٹک گئے ہیں ان کا راستہ مت اپنانا، وہ صراط مستقیم نہیں ہے بلکہ گمراہی والا راستہ ہے۔ تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی آیت میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، فضل کیا، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ تو اللہ نے دوسری آیت کے اندر اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں نبی، انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ اللہ نے اس آیت کے اندر بتا دیا کہ آپ اگر صراط مستقیم کو تلاش کرتے ہو تو اس کی جگہ کیا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایڈریس بتا دیا، اس کا پتہ بتا دیا، کہ کہیں گھومنے گھامنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر نظریں دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ خود قرآن کریم میں سیدھا راستہ، اس کی جگہ کیا ہے اور اس کا ایڈریس کیا ہے، اللہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ نبیوں کے راستے کو اپناؤ، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے نقش قدم پر چلو، وہ ہے سیدھا راستہ۔ نبی، ہم سب جانتے ہیں نبی کسے کہتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی مخصوص بندے کو اپنا پیغام لے کر دنیا میں بھیجے، اس کو نبی بولتے ہیں۔ صدیقین کسے کہتے ہیں؟ انبیاء کی امت میں جو سب سے زیادہ نیک ہوتے ہیں اور اللہ کے قریب بندے ہوتے ہیں اور جن کا وقار ہوتا ہے، جو رتبے والے ہوتے ہیں انبیاء کے زمانے میں، ان کو صدیقین بولتے ہیں۔ اور شہداء کسے کہتے ہیں؟ شہداء کہتے ہیں کہ جو اللہ کی دین کی محبت میں اور اللہ کی دین کی عظمت کی خاطر اپنے جان کی پرواہ نہ کریں، اپنے جان کی بازی جنہوں نے لگا دی ہو اور جان کو قربان کر دیا ہو، ان کو شہداء بولتے ہیں۔ اور صالحین کسے کہتے ہیں؟
صالحین کہتے ہیں کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع کرنے والا، واجبات کے اندر بھی اور مستحبات کے اندر بھی جو اللہ کے نبی کی مکمل پیروی کرتا ہے اس کو صالحین میں شمار کرتے ہیں، اور ہمارے عرف کے اندر اس کو نیک بولتے ہیں، دیندار بولتے ہیں۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ اللہ نے پہلی آیت کے اندر یہ فرمایا اور اس کو مثبت انداز میں بیان فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ اپناؤ، ان لوگوں کو تلاش کرو، اہل اللہ کو تلاش کرو، صدیقین اور شہداء اور انبیاء کی زندگیوں کو دیکھو، وہ جہاں جیسی زندگی گزار کر گئے ہیں یا گزار رہے ہیں تو وہی سمجھو کہ وہی صراط مستقیم ہے اور اس راستے پر چلو۔ اب ایک چھوٹا سا اشکال کہو یا قابل غور بات کہو جو اس آیت کے اندر ہمیں سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم اتنا لمبا جملہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اس کی تفسیر بھی کرنی پڑی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دیتے، صراط القرآن فرما دیتے، اللہ صراط الرسول فرما دیتے کہ قرآن کا راستہ صراط مستقیم ہے، اللہ یہ فرما دیتے کہ رسول کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اتنا لمبا چوڑا کیوں بیان فرمایا؟ اگر صراط القرآن اور صراط الرسول کہتے تو قرآن کے اندر اختصار بھی ملحوظ ہو جاتا اور جامعیت بھی پیدا ہو جاتی۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کا کلام اور اللہ کے کتاب کا ایک ایک حرف اور ایک ایک آیت حکمت سے خالی نہیں ہے، پورا قرآن حکمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے، اللہ کا ایک راز پوشیدہ ہے۔ قرآن نہیں فرمایا، قرآن کا راستہ نہیں فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں صرف کتاب کے ذریعے سے آدمی کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ آدمی کتاب کا علم حاصل کر کے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کی تربیت ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ آدمی ڈاکٹری کی کتاب پڑھ لے تو کیا وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ آدمی انجینئر کی کتاب پڑھ لے تو انجینئر کی کتاب پڑھنے سے کوئی انجینئر نہیں بن جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے اس فن کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، اور مکمل کورس جب آدمی ڈاکٹری یا انجینئر کا کرتا ہے تب لوگ اسے ڈاکٹر کہتے ہیں، ورنہ تو انگوٹھا چھاپ کہتے ہیں، تب جا کر اس کو لوگ انجینئر کہتے ہیں۔ تو جب دنیاوی معاملات کے اندر نیری کتاب سے کام نہیں چلتا ہے بلکہ صحبت ضروری ہے، تعلق اور ربط ضروری ہے اس فن کے ماہرین سے، تو اللہ نے بھی صراط القرآن اس لیے نہیں فرمایا کہ نیرا قرآن اور نیری کتاب کی تعلیم سے انسانوں کی تربیت نہیں ہو سکتی، حالانکہ تربیت والا کام یہ تو قیامت کے قائم ہونے تک کرنے والا کام ہے۔ تو بھی رسول کا راستہ کیوں نہیں فرمایا؟ صراط الرسول فرما دیتے، رسول آ گئے تو سب آ گئے۔ انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے، ہدایت کے لیے۔ صراط الرسول اس لیے نہیں فرمایا کہ کوئی بھی رسول ہو اس کی زندگی دائمی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی رسول نہیں آیا، بلکہ سارے انبیاء سارے رسول حتیٰ کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے جا کر قبر مبارک کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ انبیاء آئے تھے ہدایت اور رہنمائی کے لیے، انہوں نے رہنمائی دے دی، لیکن اب وہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے، اپنی قبر مبارک کے اندر آرام فرما رہے ہیں، لیکن تربیت کا سلسلہ تو جاری رہنا ہے۔ اللہ پوری کائنات کی تربیت تو کر ہی رہے ہیں،
انبیاء اپنا کام کر کے چلے گئے، قرآن کے اندر ہدایت موجود ہے، رہبری موجود ہے، لیکن تربیت کے لیے جب اللہ نے یہ دیکھا کہ رسول کی زندگی دائمی نہیں ہے اور قرآن ایسا ہے کہ وہ صرف تعلیم کے ذریعے سے انسان کی تربیت نہیں ہو سکتی، تو اللہ نے ایسا نظام بنایا اور ایسے حضرات کو اور ایسے شخصوں کا انتخاب فرمایا کہ جن کو قیامت تک رہنا ہے۔ اللہ نے کیا خوبصورت انداز میں قرآن کریم میں فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اہل اللہ اور اللہ والے صالحین یہ قیامت تک رہیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جہاں انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب اللہ ضروری ہے، وہیں رجال اللہ بھی بہت ضروری ہے۔ اہل اللہ کا ہونا، اللہ والوں کی صحبت اور اس کے ربط کا ہونا، تعلق کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ یہ ہمیں پتہ چلا صراط الذین انعمت علیہم سے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کا راستہ مت اپنانا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ اپنانا جو راستہ سے بھٹک گئے، جو راستہ جن کا گم ہو گیا۔ یہ اللہ نے منفی پہلو میں ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے۔ کیا غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ وہی لوگ مراد ہیں جو دین کے معاملات میں، شریعت کے احکام میں تفریط سے کام لیتے ہیں، اللہ کے احکام کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کے سلسلے میں حالانکہ جانتے ہیں، اللہ کے احکام کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے، یا یوں کہیے کہ شریعت کے احکام میں بڑا تفریط سے کام لیتے ہیں۔ آپ نے یہود کا حال سن رکھا ہوگا، یہود کا حال ایسا ہی تھا۔ یہود جو تھے وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے اور دنیا جو ذلیل ہے اس کے حصول کے لیے اپنے دین کو قربان کر دیتے تھے، دین کے احکام کو فراموش کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، محض دنیا کے چند ٹھیکروں کے لیے اور دنیا کی لذتیں اور حاصل کرنے کے لیے اور اپنی شرارت کی وجہ سے اور خواہشات کی تکمیل کے لیے دین کو قربان کر دیتے تھے، لیکن احکام شریعہ کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ وَلَلضَّالِّينَ سے کیا مراد ہے؟ وَلَلضَّالِّينَ سے وہ لوگ مراد ہیں جو شریعت کے احکام میں تفریط سے کام لیتے، افراط سے کام لیتے ہیں۔ شریعت نے جس چیز کو جس درجے پر رکھا ہے اس کو یا تو ایسا بڑھا دیں گے، ایسا بڑھا دیں گے کہ وہ شریعت کے اندر دخل اندازی کر دیں گے، یا جس کا شریعت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ نصارہ کا معاملہ ایسا تھا۔ نصارہ کیا کرتے تھے؟ بیچارے جاہلیت اور عدم واقفیت کی وجہ سے اور علم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ایسا افراط سے کام لیتے تھے کہ نبی جو کہ انسان ہوتے ہیں ان کی عظمت کو اس قدر بڑھا دیتے تھے اور ان کی تعظیم کو اس قدر بڑھا دیتے تھے کہ وہ نبی کو خدا سمجھ بیٹھے، نبی کو ہی اللہ سمجھ بیٹھے، اور ان کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں کیا تھا۔ ایک طرف تو وہ نبی کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، اس طرح غلو سے کام لے رہے ہیں، افراط سے کام لے رہے ہیں، اور ایک طرف نبی سے عداوتیں دلوں میں اس قدر چھپاتے ہیں، دشمنیاں اس قدر نبیوں سے رکھتے تھے کہ ہر وقت ان کے قتل کے در پہ رہتے تھے، کیسے ان کو ختم کر دیا جائے، ان کا مرڈر کر دیا جائے، اس کے در پہ رہتے تھے۔ پتہ چلا کہ افراط و تفریط سے ہٹ کر جو درمیانی راہ ہے، درمیانی راستہ ہے، وہ ہمیں اپنانا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اس کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا، اور میں نے بھی ابھی کچھ دیر پہلے بیان کر دیا کہ ہم انبیاء کے نقش قدم پر چلیں،
صدیقین، شہداء اور آج کے زمانے میں جو نیک حضرات ہیں، اور ان کا فیصلہ ہم کتاب اللہ کے اصول کی روشنی میں کریں گے۔ ہر آدمی کو بزرگ نہیں بنا دیں گے۔ کوئی چھوٹا موٹا عمل کر لیا اور تہجد گزارے اور چھوٹا موٹا عمل کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم اس کو بزرگ قرار نہیں دے دیں گے، اس کو صالح کی کیٹیگری میں شمار نہیں کر دیں گے، بلکہ کتاب اللہ نے اصول بیان کیا، ان اصولوں کی روشنی میں ہم بزرگوں کا فیصلہ کریں گے اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم صحیح راہ پر جا رہے ہیں۔ صراط مستقیم بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی 7 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی، لیکن اس سورہ فاتحہ کی تفسیر میں جو لب لباب ہے اور جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھلا دے گا، کیونکہ سیدھا راستہ، یہ اس کی ہدایت مل جانا، اس کی رہنمائی مل جانا، یہ کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑا علم ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم سے اگر کوئی آدمی ہٹا، غلط راہ پر چڑھ گیا تو یہ اس کی وجہ سے وہ اپنی ذات کو تو ہلاک کرتا ہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے پورے اقوام عالم کے اندر اور پورے عالم کی ہلاکت کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے اور پورا نظام کو تتر بتر کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے صراط مستقیم بڑی ضروری ہے۔ دنیا میں بھی صحیح راستے کی ہدایت ضروری ہے اور دین میں بھی ضروری ہے، ہر آدمی اس کا محتاج ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، ہماری سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ ان رمضان کی مبارک ساعتوں میں اور مبارک گھڑیوں میں اس دعا کو بہت اللہ سے مانگنا ہے، بہت مانگنا ہے، صراط مستقیم کی ہدایت کو بہت مانگنا ہے۔ کہتے ہیں کہ پورے رمضان کے ہر شب و روز میں انسان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر ہماری سوچو یہ دعا قبول ہو گئی کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے صراط مستقیم کی، تو ہمارا تو بیڑا پار ہو گیا ہے۔ یا پھر ہم نے یہ دعا کر لی کہ اللہ ہماری ہر دعا قبول کر لے، تو وہ دعا اگر قبول ہو گئی تو پھر تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرماوے۔ صدق اللہ العظیم۔ کل سے انشاءاللہ جو صورتیں نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، آخر کی 30ویں پارے کی صورتیں، ان کی تفسیر کے سلسلے کا آغاز کریں گے تاکہ ہماری نمازوں کے اندر بھی استحضار آئے، ہم جانیں کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، ہم جو صورت پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ کی تعلیم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔